بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سچ ہے کہ بعض دفعہ اوور کانفیڈنس جو سا ہوتا ہے انسان کو مروا دیتا ہے، اور اتنا زیادہ اوور کانفیڈنس ہونا بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کو بھی تھا کہ میں لڑتا ہی اس قسم کے کاموں سے ہوں، اور مقابلہ کرنے کی مجھ میں صلاحیت ہے، اور میں مشکل سے مشکل حالات پہ بھی قابو پا لیتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں عثمان بلزار کو میں وسیم اکرم پلس بنا دوں گا، جیسے وسیم اکرم کو میں نے بنایا تھا۔ وسیم اکرم کو انہوں نے تو کیا بنانا تھا، وسیم اکرم میں خداداد صلاحیت تھی۔ کوئی بھی انسان کبھی کسی کو کچھ نہیں بنا سکتا، ہاں ضرور کوئی ٹریننگ دے دیتا ہے، تھوڑی بہت یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے تو وہ کر لیتا ہے۔ اگر آپ ایک روئی کا پتلا لیں اور اس کو وسیم اکرم بنا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عثمان بلزار جس نیچر کا تھا، جس علاقے سے آیا تھا، اس کا کام ہی نہیں تھا کہ نہ اس کا کوئی تعلق تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ پی ٹی ایم میں شامل ہوا تھا، اور پھر اس کا وہ وسعت نہیں تھی اس کے دماغ کی کہ وہ یہ کام کرتا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اسی چکر میں آ کے اپنی حکومت جو سی ہے وہ خراب کرا لی۔ اس وقت جو صورتحال ہے ان کی حکومت کی، وہ خاصی سنگین ہے۔ اپوزیشن نے اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں، اور ان کے جو منحرف اراکین کے علاوہ وہ تقریباً 176-77 کے قریب ان کے لوگ ہو گئے ہیں، اور ابھی ان کے اگر ممبران ڈالے جائیں تو وہ یہ 99 پلس ہو جاتے ہیں، 199 پلس ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، لوگ پریشان ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی عمران خان کی بھی ایک بہت اچھی فین فالوئنگ ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ یا ماڈرن طبقہ جسے کہہ سکتے ہیں، جو دنیا بھر میں ہے، خاص طور پہ کینیڈا کے اندر ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے، کہ یہ تو حکومت جاری ہے، اور جس طریقے سے ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے اس کے اوپر تو ایک عجیب سا تماشا نظر آ رہا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب نے تاثر دیا ہے کہ ان کو بیرونی ہاتھوں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور ان کا پیسہ لگ رہا ہے، اور ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہماری اپوزیشن کہ یا جو ان کے اتحادی تھے، لوگ تھے، جو پیسہ آ رہا ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے۔ نظر جو سی ہے ان کی، جو بات انہوں نے ویسے تو نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے کون ہے، شبہ یہی لگتا ہے کہ امریکہ جو سے اس کے پیچھے ہے، کہ ہمارے امریکہ کے سفیر کو انہوں نے ایک بریفنگ دی، اور پھر اس نے امریکہ کے سفیر نے ان کو خط لکھ دیا کہ یہ کچھ انہوں نے بڑے غصے میں ہمیں یہ سب بتایا، اگر تم نے اس کو عمران خان کی چھٹی نہ ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ہی جو ان سے ہے انہوں نے بریفنگ دی تھی۔ یہ تقریباً 7 مارچ کی بات ہے، اور اس کے اندر ہی جو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس عدم اعتماد کی تحریک آنے والی ہے۔ ان کو کیسے پتہ لگا؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ بیرون ہاتھ سے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک لائیں، اور پھر تحریک لا کے ان کو ہٹائیں۔ اگر تو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور اگر کامیاب نہیں ہوتی تو اس کے سلسلے میں پاکستان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ سینکشنز لگیں گی، بہت سارے حالات خراب ہوں گے، اور جیسے کہ پہلے ہوتے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا تھا، پر یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا جس نے دھمکی دی وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہ جو ان کے پاس لیٹر آیا وہ آرمی چیف کو بھی دکھایا، اور بھی جنرلز جو سے ان کو بھی دکھایا، اور چیف آف آرمی اس کو سپریم کورٹ کے جج کو پتہ دکھایا کہ نہیں دکھایا، لیکن انہوں نے اپنے کابینہ کے کچھ جو منسٹرز ہیں ان کو دکھایا اور ڈسکس کیا کہ یہ لیٹر ہے، اس کا کیا کیا، تو وہ فارن آفس کے تھرو ہی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات انہوں نے بتائی ہے۔ پھر آج انہوں نے جو کل جو گزری ہے، میڈیا کو بلایا اور ان کو بتایا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن لیٹر تو دور سے دکھایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے لیٹر آیا۔ لوگوں نے خود ہی اندازہ لگایا اس بات کا، میڈیا بھی اندازہ لگاتا ہے کہ اس قسم کی دھمکیاں کون دیتا رہا ہے، پہلے کس نے دی تھی،
یعنی کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کو اسی قسم کی دھمکی ملی تھی، اور بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو بہت بڑے خطرناک کام ہے وہ ہوا کہ بھٹو کے ہاتھ کچھ اس قسم کے تھے کہ وہ رنگے ہوئے بھی تھے، وہ جو جس قسم کے کام تھے، پھر خدائی کام ہوتے ہیں اس قسم کے جو لوگ فرعون بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرعون سے دوسرے فرعون کو مروا دیتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہت ساری غلطیاں ہیں، ان کے بہت سارے غلط فیصلے ہیں، بہت سارے غلط کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ میں سب سے بڑا غلط کام تو یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کے اس بندے نے قبر کی کو سجدہ کیا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس سے سنگین غلطی کوئی ہو نہیں سکتی۔ کبھی یہ مذہب کارڈ کھیلتے رہے، کبھی کچھ کرتے رہے، انہوں نے سبھی لوگوں کو، یعنی کہ جو مذہب کارڈ کھیلنے والے ان کی روٹی پہ بھی لات ماری، ایسے فضل الرحمان کا کام ہے، ہمیشہ ان کے باپ دادا بھی مذہب کارڈ کھیلتے رہے اور روٹی کماتے رہے۔ مولوی کا کام یہی ہوتا ہے کہ روٹی اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈرانا، خوف دلانا اور روٹی کمانا۔ تو اس نے یہ بھی کام شروع کر دیا، پہلے تو چلے اور کام کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ مذہب کارڈ کھیلو، مذہب کو پتہ کچھ نہیں ہے اور مذہب کارڈ کھیلتے رہے۔ بہت ساری کبھی مالاکنڈ کے جلسے میں جس طرح اس نے وہ بٹو کے کارنامے کو دہرایا، یہ نہیں دیکھا کہ بٹو کے ساتھ کیا ہوا، پھر خدا تعالیٰ نے کیا کیا۔ بات یہ چیزیں سب خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ اب جو ہاتھ پیر مار رہے ہیں عمران خان صاحب یا ان کے ساتھی یا ان کے وزیر خارجہ، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری حکومت جاری ہے اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نے جو بڑکیں ماری ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو ہم نے زیادتی کی ہیں، آپ اس سے بھی بدلے لینے ہیں ان سے۔ تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ فوراً چین کے دورے پہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، سارے ڈیٹیل بتائیے، ڈیفینیٹلی اس لیے گئے ہیں کیونکہ کوئی بقول عمران خان کہ پیاز ٹماٹر لینے تو وہاں گئے نہیں، وہ گئے اسی لیے ہیں کہ کیونکہ حالات جو سے ہیں ان کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں سارے، کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ تو چین کے دورے پہ گئے ہیں کہ اگر چائنا کوئی رول ادا کرے، جناب باجوہ سے بات کرے، اور کیونکہ چائنا کا بہت سارا مفادات ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، جیسے کہ بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں، سی پیک بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت سارے اور منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں۔ اگر تو امریکن نواز کوئی ایسی حکومت آئی تھی اور ان کے منصوبوں کو وہ ختم کر دیتے ہیں یا اس کو کمزور کر دیتے ہیں تو چائنا کا نقصان ہوگا۔ اور چائنا ایک بزنس مائنڈڈ قوم ہے اور وہ اپنے فوج سے زیادہ اپنے ذہن سے کاروباری طور پہ دنیا کو اپنے گرفت لے کے قابو کرتی ہے۔ جیسے کہ نظر بھی آ رہا ہے، اس نے انویسٹمنٹ دنیا بھر میں کوئی ایسا ملک نہیں چھوڑا جہاں انویسٹمنٹ نہ کی جائے، امریکہ کے علاوہ۔ امریکہ کو بھی قرضے دیے ہوئے۔ تو اب چائنا اگر کوئی رول ادا کرتا ہے، یہ جنرل باجوہ کو رول ادا کرتے ہیں یا کوئی اور اس کے علاوہ کو رول ادا کرتا ہے، تو وہ کیا رول ادا کرے گا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ایمرجنسی لگ سکتی ہے، وزیر اعظم ابھی بھی ایمرجنسی لگا سکتا ہے اور سب کہہ جی حالات خراب ہو گئے ہیں اور ایمرجنسی لگا دی ہے۔ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں اور تمام چیزوں کو جیسا ہے جیسے تھے کی کنڈیشن میں اس کو روک سکتے ہیں، سارا کچھ یہ وزیر اعظم ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے ساتھ کیا فوج ان کا ساتھ تعاون کرے گی، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اگر تو فوج تعاون کرتی ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، تو یہ سارا کام ہو سکتا ہے۔ ایمرجنسی لگنے کے بعد جو وہ کہہ دیں گے جی کہ اس وقت حالات بڑے خراب ہیں کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ آ گیا ہے، تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ کوئی نیوٹرل امپائر، جناب باجوہ یا اپنے چیف جسٹس صاحب جو سے سپریم کورٹ کے، وہ دونوں طرف کے لوگوں کو بلائیں اور بیٹھ کے بتائیں کہ یہ حالات ہیں ملک کے۔ ہاں ایک یہ تصفیہ ہو جائے کہ اگلے 3 مہینے کے بعد جو سے یہ ایک قومی حکومت بن جائے گی، یا جو کنٹرول جو سا ہوگا وہ آرمی یا سپریم کورٹ کا ہوگا، یا یہی حکومت کنٹینیو کرے گی اور 3 مہینے بعد انتخاب کراتے ہیں۔ اس پہ اگر راضی ہو جائیں تو وہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ واپس ہو جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو سے
یہ بے عزت ہو کے جانے سے بچ جائیں گے. کیونکہ اس وقت تو سب سے بڑا بات جو ہے عمران خان نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے کہ اگر بے عزت ہو کے جانا زیادہ تکلیف دہ بات ہے یا بیٹھ کے بات کرنا. کیونکہ عمران خان صاحب بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنی ایک اکڑ کے اندر ہیں, اور اب تو اپوزیشن کا پلہ بھاری ہے, وہ بڑے ہائی ہیں, ان کو پتا ہے کہ 2-4 قدم اور رہ گئے ہیں. اب تو یہ منڈے کو تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان کو تھوڑا سا 2 قدم پیچھے آنا پڑے گا, جن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. چیف آف آرمی اسٹاف کو اس میں انوالو کرنا پڑے گا, چیف جسٹس کو انوالو کرنا پڑے گا, تبھی جا کے یہ معاملہ حل ہوگا. نہیں تو جو کچھ منڈے کو ہونا ہے, منڈے کو اگر جیسے عمران خان کا نے بیان دیا ہے کہ جی میں خود سے استعفیٰ نہیں دوں گا, نہ مجھ سے کسی نے استعفیٰ مانگا ہے. کل بھی ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے, اور کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا ان سے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. نہیں تو نارملی جیسے نواز شریف کو کہا دیا گیا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, نواز شریف نے کہا جو رولا ڈالتا ہے مجھے کیوں نکالا. تو عمران خان سے ابھی تک کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ایسی بیچ میں پکڑی ہے, خاص طور پہ جو سنڈے کا دن ہے, جو ابھی کیونکہ دن کافی سارے ہیں, یعنی کہ تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے, 4 دن کے اندر بہت ساری تبدیلی ہو سکتی ہے. ایم کیو ایم کی بھی واپس آ سکتی ہے. ایم کیو ایم ایسے واپس آ سکتی ہے کہ ایم کیو ایم کا کوئی دوبار نہیں ہے ابھی تک. آپ یہ کہیں نا کہ ایم کیو ایم نے ابھی تک جو سے ابھی انہوں نے رابطہ کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے. رابطہ ابھی وہ اینڈ ٹائم پہ جا کے کوئی نہ کچھ ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں, ایک نقطہ کہ معاہدہ کرتے کرتے جی میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں, جی پھر بات کرتا ہوں سارا سودا کرنے کے بعد. تو یہی حالات ہیں ایم کیو ایم کے ہیں. تو اگر تو وہ گھر سے پوچھنے چلے گئے, جیسے کہ رابطہ کمیٹی سے پوچھنے جانا ہے, اور وہ انہوں نے نہ جواب دیا اور وہیں سے ادھر ادھر گم ہو گئے, تو پھر یہ تحریک رہ جاتی ہے. اور اس کو گھر بھیجنے والے یا ان کو غائب کرنے والے بھی وہ لوگ ہیں جو سارا کچھ کر سکتے ہیں, ان کے اختیار میں ہوتا ہے, جن کے اشاروں پہ یہ کام ہوتا ہے. مجھے ابھی بھی پتہ نہیں کیوں لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ایم کیو ایم جو سی ہے ابھی بھی ایک گیم کھیل رہی ہے. اینڈ ٹائم کے اوپر وہ کوئی اور کاروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ان کو سب کچھ مل رہا تھا اور وہ ایگریمنٹ کر لیا. ایگریمنٹ کی تو کوئی حیثیت نہیں, وہ تو زرداری صاحب بھی کہے تھے یہ کون سی قرآن و حدیث ہے. وہ بھی پھر سکتے ہیں, یہ بھی پھر سکتے ہیں. یہ بڑی پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے لیڈروں میں یہ بڑی خوبی ہے, اپنی زبان سے آرام سے پھر جاتے ہیں اور کوئی دوسرا برا بھی نہیں بناتا. جیسے چودھری رات کو زرداری صاحب سے ایگریمنٹ کر کے صبح جا کے عمران خان سے مل لی ہے. تو یہ بڑی اچھی فلیکسیبلٹی ہے کہ اپنی زبان سے پھرنا, دوسرا بندہ برا بھی نہیں بناتا. یعنی چودھری ہو, اگر کل کو چودھری دوبارہ ملے پھر جفی ڈال کے ملیں گے اور اچھے طریقے سے ملیں گے. یہ بڑی خوبی ہے ان کے اندر. دیکھیں نا جیسے پی ٹی آئی کے جو منحرف تھے, ان سے تھے, ارکان تھے, وہ چلے گئے ہیں, کل کو آئیں گے تو یہ سب جفیاں ڈال رہے ہوں گے, ان کو کوئی محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے. بہرحال ابھی عمران خان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے, تھوڑا پیچھے کو آئے اور ابھی یہ جو تحریک چلی ہے اس کو ختم کرانے کی کوشش کرے. یہ معاملہ نکل جائے گا, پھر اس کے بعد جو ہے نا نرم مزاجی سے الیکشن کروا دے. الیکشن میں امید تو یہی ہے کہ ایک اچھا ٹف مقابلہ ہوگا, اور بے شک عمران خان اس کے اندر ہار جائے, اپوزیشن بن کے ان کے ساتھ ان سے انتقام لے, اور جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو ان سے ہیں زیادہ حمایت پکڑ. میں نے یہ اندازہ لگایا, کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے ملک کے لیے برا نہیں ہے, یہ جو 10-12 لوگ اکٹھے ہوئے نا, یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنے والے ہیں, خاص طور بلوچستان کے لوگ, کیونکہ وہ فوج کے خلاف بھی کرتے رہے, فوج بھی اس سے بھی مقابلہ کرتے رہے ہیں, ہر کام کرتے رہے ہیں, تو وہ سارے کے سارے اپوزیشن کے ساتھ دے رہے ہیں. تو وقت جو ان سے ہے وہ خراب ہے, اور عمران خان کا اس وقت ان کے جس طریقے سے ہماری کابینہ ہے عمران خان کی بظاہر وہ دانت نکال رہی ہے, ان کو حکم ہے کہ آپ نے مسکراتے رہنا ہے, بھلے آپ جیسا مرضی وہ لفظ تو نہیں استعمال کر رہا, جیسے مرضی آپ کے حالات ہوں,
چہرے لوگ دیکھ رہے ہیں، چہرے میں آپ مسکراہٹ دکھائیں بس، یہ نہ ظاہر کریں کہ آپ بڑے سخت پریشان ہیں اور آپ کی حالات کیا ہوئی ہیں نیچے سے، تو یہ نہ ظاہر کریں. تو اس کو چھپانے کے لیے وہ سب کے سب مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ابھی بھی ایسے کارڈ ہیں جو ہم کھیل سکتے ہیں. وہ کارڈ یہی کھیل سکتے ہیں کہ کوئی نیوٹرل آدمی جو ان سے ان کا تصفیہ کرا دے گا اینڈ ٹائم پہ، اور یہ اس ذلت سے بچ جائیں گے. نہیں تو ذلت ان کے مقدر میں ہے. ذلت تو جو اگر مقدر میں ہے تو وہ مل کے ہی رہتی ہے، آج نہیں ملے گی تو کل مل جائے گی، کل نہیں تو پرسوں مل جائے گی. بہرحال یہ ایک قدرتی فیصلے ہوتے ہیں، جو غلط کام کیے ہیں اس کی سزا ضرور ملتی ہے. بہرحال میری یہ دعا ضرور ہے کہ پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کے لیے بہتری ہو. جو حالات اب بنا دیے گئے ہیں، جو نظر آ رہا ہے آنے والے لوگوں کا، وہ اس سے بدتر حالات ضرور ہوں گے، اس سے اچھے حالات نہیں ہوں گے. جو اس وقت کنڈیشن پاکستان کی معاشی حالات ہیں، جو جس قسم کے حالات ہیں، وہ حالات اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات برے ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے دھمکی دی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ خزانوں کو منہ کھول دے اور پاکستان کا ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے. جیسے آج 200 پہ گیا ہوا ہے تو کل ہو سکتا ہے وہ 170 160 پہ آ جائے. یہ ممکن ہے کیونکہ جو لوگ ان کو ہٹا رہے ہیں تو وہ پیسہ بھی پاکستان میں پھینکیں گے، اور پیسہ پھینکنے سے ہی حالات جو ان سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ ایک دلیری سے زندگی گزارنا اس میں، اور ایک بزدلوں کی طرح سے زندگی گزارنا وہ الگ ہے. آئندہ کیا حالات بنیں گے رشیا اور چائنا کے ساتھ، یہ پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم ہر خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمارا پروگرام پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.